میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، حضور فرماتے ہیں گویا کہ اس کے ماضی کے ایک سال کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ گزرے ہوئے سال میں اس نے جتنے گناہ کیے تھے نا، اللہ نے سب پہ رحمت کا قلم پھیر دیا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، محبوب فرماتے ہیں اس کے آنے والے سال کے جتنے گناہ ہیں نا، اللہ ان سب کو بخش بھی دیتا ہے اور نظر انداز بھی فرما دیتا ہے، چشم پوشی بھی فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، میرے آقا فرماتے یوں سمجھو اس نے 1000 ایام کے روزے رکھے ہیں، 1000 دن کے روزے رکھے ہیں۔ اتنی فضیلت اور اتنی عظمت ہے، اتنا مرتبہ ہے، اللہ نے عطا فرمایا۔ اور قرآن پاک نے اس تناظر کے اندر جناب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر فرمایا۔ میرے رب ذوالجلال نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر رکھا تھا، جس کے ذریعہ سے فوراً معلوم ہو جاتا تھا آیا کہ قربانی قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی۔ ایک شخص بڑی چاہت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اپنا مال لگا کر قربانی کا جانور خرید کر کے لایا، اور پھر چند ایام اس کی خدمت بھی کی، اس کو چارہ بھی کھلایا، اس کو پانی بھی پلایا، اس کی خاطر تواضع کی خدمت کی، اور ایام قربانی کے اندر اس نے اس جانور کو قربان بھی کیا۔ لیکن اس تمام کوشش کے باوجود، انتھک محنت کے باوجود، نتیجہ یہ نکلا کہ رب نے اس کی قربانی کو قبول کیا ہی نہیں ہے۔ تو بتائیں اس کی محنت رنگ لائے گی، فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن زمانہ سابقہ کے اندر جناب آدم علیہ السلام کے زمانہ اور آپ کے بعد میں آنے والے انبیاء کے ادوار کے اندر یہ طریقہ رب نے مقرر کر رکھا تھا، جس کے ذریعے فوراً معلوم ہو جاتا کہ آیا کہ قربانی قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ اور وہ یہ طریقہ تھا کہ قربانی کرنے کے بعد جانور کو ایک جگہ پہ رکھ دیا جاتا، اور پھر جس کی قربانی کو رب نے قبول کرنا ہوتا، بتلانا ہوتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کے جانور کو جلا جاتی، اور یہ جلا جانا ہی علامت ٹھہرا تھا، نشانی ٹھہرا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور جس قربانی کے جانور کو آسمانی آگ جلاتی نہیں تھی نا، یہ نشانی ہوتی تھی کہ رب نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ میں تو صدقے واری جاؤں، قربان جاؤں محبوب کی نسبتوں پر، محبوب کے ساتھ امت محمدیہ کی وابستگی پر، وہاں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن قربانی کے جانور کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن کرم بالائے کرم ہے، یہ حضور کی امت ہے کہ ابتدا کے اندر میرے حضور نے حکم دیا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت تمہیں رکھنے کی اجازت نہیں، استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ اور بعد میں میرے حضور نے اجازت دے دی۔ میرے حضور فرماتے ہیں اگر تم ان ایام قربانی سے زیادہ بڑھ کر، اگر آگے بھی اگر تم قربانی کے گوشت کو جمع کر کے ذخیرہ کر کے رکھنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، تمہیں اجازت ہے۔ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ جمع کرنے کی بجائے آپ وہ اپنے رشتہ داروں میں، اعزاء اقرباء میں تقسیم کر دیں، جو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں، اور باقی کو ذخیرہ نہ کریں۔